السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور اسلامی بھائیوں، کل میں نے ایک ویڈیو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی دامت فیوزہم القدسیہ کے تعلق سے بنایا تھا۔ بہرحال اس پر میں نے حضرت کا وضاحت نامہ جو ہم تک موصول ہوا، مجھ تک پہنچا، میں نے اس کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ایک ولولہ اور ایک ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے اور ایک باتیں جو مکر و فریب پر مبنی ہیں اور دجالی اور کذابی پر یہ بات ٹکی ہوئی ہے، جو مجھ تک پہنچی، میرے کچھ احباب اور دوستوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بات لوگوں میں باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ممبئی کا رہنے والا صوفی کلیم جس نے حضور مدنی میاں صاحب قبلہ سے مطالبہ کیا اور اس کے مطالبے پر حضور مدنی میاں صاحب نے رجوع نامہ فرمایا اور اپنی اجازت و خلافت اس قدیری مردود خبیث شیطان سے واپس لی۔ یہ لوگوں میں ایک باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ میسج بہت تیزی کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا سائٹوں پر چلانے کی بہت تیزی سے کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ بات بالکل غلط ہے، اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹی اور کذابی کی خبر ہے، اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صوفی کلیم کے کہنے سے حضور مدنی میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا نے کوئی رجوع نامہ نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ اس کی خباثت، اس کی مردودیت قدیری کی کہاں تک ہے، اس کے باپ نے حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی ہیں۔ جیسے ہی حضور سید مدنی میاں صاحب قبلہ کو اس بات کی خبر پہنچی، آپ نے ترنت ہی یہ تحریر جاری فرما دیا کہ میں اپنی اجازت و خلافت اس سے واپس لیتا ہوں اور میرے تمام معاملات قدیری مردود خبیث سے منسوخ سمجھے جائے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ حضور مدنی میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا نے جیسے ہی آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو بتایا گیا، آپ نے ترنت وہ اجازت و خلافت واپس لے لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنانا شروع کر دیا ہے، کچھ لوگ یہ ماحول بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ صوفی کلیم کے کہنے پر، اس کے مطالبہ کرنے پر حضور مدنی میاں صاحب نے رجوع نامہ کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صوفی کلیم کی حضور علامہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ کے سامنے صوفی کلیم کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا اوقات رکھتا ہے؟ ان کے سامنے جو وہ ان سے مطالبہ کرے گا اور اس کے مطالبے پر حضور شیخ الاسلام رجوع نامہ فرمائیں گے؟ ارے اس صوفی کلیم کے جیسے ان کے لاکھوں کروڑوں غلام ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں عقیدت مند ہیں، ان کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ صوفی کلیم کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جو مطالبہ کر سکے؟ نہیں، یہ غلط میسج اور غلط بات لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اس باتوں پر آپ لوگ دھیان نہ دیں، بلکہ صوفی کلیم پر تو خود ہی کفر جو ہے وہ کفر کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے مطالبہ کیا ہے، وہ اپنا بیان جاری کر کے، اپنے آڈیو کلپ بیان جاری کر وہ کہتا ہے کہ مردود خبیث مرتد کو، کافر کو شیخ الاسلام مدنی میاں نے خلافت دے دی۔ ارے میرے دوست، انہوں نے تو انجانے میں، حضور نے اپنی تحریر بھی فرما دی کہ مجھے علم نہیں تھا، بہرحال وہ بات ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی صوفی کلیم پر کفر کی تلوار لٹک رہی ہے، جس کے اوپر کفر کی تلوار ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو بنا ثبوت شرعی، بنا دلیل شرعی کافر کہا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی بار اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اسے کافر مانتا ہوں، اس کو مسلمان نہیں مانتا ہوں۔ اس مردود صوفی کلیم نے ابھی تک نہ اس کا کفر ثابت کیا ہے، نہ اس کے کفر کو واضح کیا ہے، نہ اس کے کفر کو ثبوت اور دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے، بلکہ خالی بول کر اور خاموش ہو گیا ہے۔ بلکہ اگر وہ
मुसलमान के कुफ्र को साबित नहीं करेगा तो हदीस मुक़द्दसा की रोशनी के नुक्ते नज़र और हुक्म शरा के मुताबिक कुफ्र सूफ़ी कलीम पर पलटेगा, कुफ्र सूफ़ी कलीम की तरफ जाएगा। ये हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को ये हुक्म शरा बताया है। इसलिए सूफ़ी कलीम तू ये ना बयान कर तू किसी पर हुक्म मत लगा, अभी तो तुझ पर खुद हुक्म बाकी है इस्लाम और शरीयत का। जब तक तू मुसलमान का कुफ्र साबित नहीं करेगा तब तक तुझे किसी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि तुझ पर खुद अभी कुफ्र की तलवार लटक रही है। या तो तू कुफ्र साबित कर दे और या तू खुद तौबा कर ले, रुजूनामा कर ले। तू दूसरों के लिए तो उछल उछल के कह रहा है कि उन्होंने रुजूनामा कर लिया। अरे अल्लाह ने शेखुल इस्लाम को वो इल्म और दौलत से नवाजा है। मेरे रब ने अपने नबी की आल को, अपने औलाद अली को मौला ने वो इल्म और दौलत से नवाजा है कि हजरत को जैसे ही इत्तला मिली कि ये मुझसे ये काम भूल में हो गया है, मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ने उस काम से रुजू फरमा लिया, उससे इजाजत और खिलाफत वापस ले ली। लेकिन तेरे दिल पर सूफी कलीम रब ने मुहर लगा दी है। और कौन सी मुहर? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कि तुम्हारे दिलों पर रब ने मुहर लगा दिया है, तुम्हारे दिलों को रब ने नक्श फरमा दिया है। अब ना तुम सच सुनोगे, न सच्चाई को कबूल करोगे, न सच्ची बातों को देखोगे। इसलिए तूने इतना मुतालबा करने के बाद न तूने कुफ्र का सबूत दिया, न तूने कुफ्र की दलील दी और न तूने अभी तक तौबा किया, रुजूनामा तूने अपना पेश नहीं किया। तुझे बोलने का हक नहीं है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि बोले वही जिसके दिलों में अल्लाह का खौफ हो, जिसके कल्ब में रसूल का खौफ हो, वही बोलने के लायक है। वही लोग शरीयत और इस्लाम की गिरफ्त और मुतालबा करने के काबिल है। तू तो इस काबिल भी नहीं है कि तू किसी से मुतालबा कर सके, क्योंकि तू खुद मरदूद है, तू खुद खबीस है। तूने एक मुसलमान को बिना दलील और बिना सबूत के काफिर कहा है, तो उसकी दलील दे, और जब तक दलील नहीं देगा हम तेरी कोई बात नहीं मानेंगे और लोगों को ये बताएंगे। ऐ मेरे दोस्तों और प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सूफी कलीम की कोई भी बात काबिल कबूल नहीं है, इसकी बात लायक एतबार नहीं है, इसकी बात पर भरोसा न किया जाए, इसकी बात पर हरगिज आप हजरात बिल्कुल भी भरोसा न करें। ये सूफी का लिबास ओढ़ कर बहुत बड़ा फित्तीन का काम कर रहा है, फितनेबाजी का काम कर रहा है। जब दूसरों का मामला आता है तुरंत मैदान में आ जाता है, लेकिन जब खुद पर बारी आई है तो खामोश हो जाता है, बोलने से इनकार कर देता है, मोबाइल बंद कर लेगा, व्हाट्सएप बंद कर देगा, तमाम जो इस तक पहुंचने के जराए हैं वो सब बंद कर देगा, और उसके बाद 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन खामोश रहेगा कि मामला ठंडा हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, और फिर जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ये दूसरों के मामले में तुरंत कूद जाता है, लेकिन इस पर जो कुफ्र की तलवार लटक रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, ये जो सियासत कर रहे हैं दीन में, ये दोगलापन इस्लाम और शरीयत में कर रहे हैं, ये इनका दोगलापन नहीं चलेगा, ये इनकी दोगली राजनीति नहीं चलेगी कि हुजूर मदनी मियां साहब के लिए तो अपना क्लिप जारी कर दिया, लेकिन खुद पर जो तलवार कुफ्र की लटक रही है उस पर क्लिप कौन जारी करेगा, उसकी वजाहत कौन करेगा, उस पर कुफ्र की दलील कौन देगा, उस पर सबूत शरई पेश कौन करेगा। ये सूफी कलीम की जिम्मेदारी है, ये उसका फरीजा, उस पर फर्ज भी है। जब तक वो नहीं करेगा हम उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। और मैं आप लोगों से भी आगाह करता हूं, मेरे आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से हमें आगाह फरमाया है, हमें पुकार के मेरे इमाम ने इस शेर के जरिए हमें जगाया है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी
کیا کی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، ارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اور میرے دوستو، میرا امام کہتا ہے کہ شہد دکھائے، یہ شہد دکھاتے ہیں، ایمان عقیدے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب خود پر حکم نافذ ہو جاتا ہے یا جب خود پر حکم لگنے کا معاملہ آتا ہے تو اس پر جواب نہیں دیتے ہیں، اس پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، ارے اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور میں اپنے امام کی زبان میں یہی کہوں گا میرے دوستو، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے تمام میرے دوستو، کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھجلا کے سر دے پٹکوں، ارے چل رے مولا والی ہے، پھر جھجلا کے سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ ہمارا تو رب والی ہے، ہمارے تو مصطفیٰ والی ہے، ہمارے تو غوث و خواجہ والی ہے، ہمارے تو اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند والی ہیں، ہمارے تو تاج الشریعہ والی ہیں، الحمدللہ۔ لیکن میرے دوستو، یہ صوفی کریم اپنے اوپر اس پر جو کفر کی تلوار لٹک رہی ہے، یہ اس کا جواب دے، اور نہیں دے گا تو اس کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کسی کی شان میں نہ گستاخی کر سکتا ہے اور نہ اس کے مطالبے کا کوئی جواب دے گا، کیونکہ اس کے مطالبے کا جواب دینا ہم لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے مطالبے کا جواب حضور مدنی میاں اس کے مطالبے کے جواب کے مکلف نہیں تھے، بلکہ حضور نے اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر، اپنی تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر، اپنے عجز و انکساری کی بنیاد پر آپ نے اپنا تحریر وضاحت نامہ لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا ہے۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹی خبر ہے کہ صوفی کلیم کے مطالبے کے بعد یہ وضاحت نامہ حضور شیخ الاسلام نے دیا، یہ کذابی، دجالی، مکاری، عیاری پر مبنی یہ جھوٹی خبر ہے۔ مسلمان اس پر کان نہ دھرے، مسلمان اس کی طرف توجہ نہ دے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ صوفی کلیم کی کوئی بات بھی مانے نہ، اس کے کسی بھی چیز کے اس کے کہنے پر عمل نہ کرے، کیونکہ جب تک اس پر کفر کی تلوار لٹکی ہے اس کی کوئی بھی بات اسلام و شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب وہ دے دے گا انشاءاللہ ہم اسے بھی تسلیم کریں گے، ہم اسے بھی مانیں گے، لیکن جب تک نہیں دے گا، جب تک کوئی بات اس کی نہیں مانیں گے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے دوستو، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے، دو بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، زندگی بھر اسی مذاہب و مسالک و مشارب پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک حقہ یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔